اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں وبرکاتہ۔ سب؟ کیسی ٹھیک ہیں آپ میم؟ الحمدللہ ٹھیک الحمدللہ۔ ہوں، جی اللہ اللہ کا کا شکر۔ شکر، ہم بھی ٹھیک ہاں، ٹھاک۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ابھی میں سوچی تھی آپ لوگ چھٹی ماریں گے آج لیبر ڈے ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ لوگ پیشنیٹ ہو گئے میرے ساتھ رہ رہ کے نا، تو اب آپ بھی نہیں چھٹی کرتے نہ مانگتے ہیں۔ تو میں تو یہی سوچتی ہوں، اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ تسلی دیتی ہوں کہ جو مومن ہوتا ہے نا یا اور مدر ہوتی ہے، اس کی کبھی چھٹی نہیں ہوتی، نہ مدر کی چھٹی ہوتی ہے نہ مومن کی ہوتی ہے۔ مومن کے اللہ تعالیٰ نے دی نہیں چھٹی، 2 چھٹیاں دی ہیں، ایک جمعے کی، عیدین کی چھٹیاں، اس میں ہم ایکسٹرا عبادات کرتے ہیں۔ تو ہمارا دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ چھٹی کوئی چھٹی ہوتی نہیں ہے، چھٹی ہوگی تو ایکسٹرا کام کرو گے۔ تو انشاءاللہ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے آئی ہوپ کہ سب لوگ آئیں گے اور کلاس کریں گے ہم انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ ایگری کرتے ہیں آپ لوگ؟ چھٹی تو نہیں چاہیے تھی نا؟ کسی کو چاہیے تھی آج؟ فوزیہ کو چاہیے تھی، جن کی فیملی گھر پہ ہے نا ساری۔ میرے تو خیر صبح کا ٹائم ہے، ابھی فجر پڑھ کے سبھی سو گئے ہیں، پھر دوبارہ تو چھٹی میم ہے۔ ویسے تو نہیں چاہیے تھی، لیکن میں کچھ پریپیئر نہیں کر سکی اگلا لیسن، بہت ان دنوں بزی تھی، کل ہاں امی کوئی کی مسئلہ طرف گئی نہیں، ہوئی تھی میں بھی تو اس کچھ وجہ سے آج نہیں، میں بالکل بلینک ہوں۔ میں بھی بالکل پریپیئر نہیں کر کے آئی، آپ کے ساتھ ہی پڑھوں گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور آج ہمارا جو ہے نیا باب بھی پڑھیں گے آگے والا، اور اس کی تھوڑی ایکسرسائز بھی کر لیتے تاکہ ریویو ہو جائے نا، ٹھیک جی ہے۔ تو جی پہلے طاہرہ آ جائیں اور وہ آ کے کچھ کر لیں، پھر آگے ہم انشاءاللہ میں شیئر کرتی ہوں آپ سے۔ چلیں، تو یہ والا ہمارا جو ہے، یہ ہماری باب افتعال کی ہے نا ایکسرسائز، یہ ہم نے جی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جی تو اچھا تھوڑا جی ریویژن ہو جائے گا، کریں۔ جی، اچھا اس کے اندر مادہ، ایک سیکنڈ میں پہلے تھوڑا سا کچھ بتا دوں، تھوڑا سا ٹھیک ہے ریویژن، تھوڑا سا پچھلا ریویژن کر لیتی ہوں۔ میں نے آپ کو جی بتایا تھا کہ فعل صحیح ہوتا ہے اور فعل کیا ہوتا ہے؟ غیر صحیح ہوتا ہے۔ فعل جی، صحیح کیا ہوتا ہے؟ جس کے سارے حروف مادہ جو ہوتے ہیں وہ ہیلدی لیٹر جو لیٹر، ہے ہیلدی ہوتا ہے، اور فعل غیر صحیح کیا ہوتا ہے؟ فعل غیر صحیح کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر کوئی علت آ جائے یا کمزور لیٹرز آ جائیں۔ ہاں نہیں، وہ بھی ایک سیکنڈ میں بتاتی ہوں۔ غیر الصحیح کیا ہوتا ہے؟ غیر ہمیشہ مضاف بنتا ہے، غیر الصحیح، صحیح میں 2 ہاں آتے ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو لکھنا، تو یہ چیز ہے۔ اب صحیح میں کیا ہوتا ہے؟ جس میں یہ سارے ہے نا، دیکھیں ابھی اس میں کوئی بھی سب ہیلدی لیٹر ہیں، ہے نا، جی اور یہ تو فعل صحیح ہو گیا جس میں سارے اس کو فعل سالم بھی کہتے ہیں، بہت سے نام ہے، لیکن فعل صحیح سب سے صحیح ہے، اس میں سب تندرست ہیلدی لیٹر ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ معطل والا نہیں ہوتا، اس میں اور بھی چیزیں ہیں۔ معطل تو اس کا لاسٹ والا میں نے بتایا تھا، 4 چیزیں بتائی تھی اس میں، جی، کہ ایک ہاں، تو محموز ہوتا ہے، ایک مضاعف ہوتا ہے، ہاں مضاف بھی ہوتا ہے، مضاف مضاف نہیں، ٹھیک ہے، جی مضاف۔ جی، اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ معطل۔ آپ نے ہمیں یہ 4 بتائی ہیں بس۔ ہاں معطل۔ تو 3 چیزیں آ جائیں نا، معموز آ جائے، معطل میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے آگے سے 3 اقسام آ جاتی ہیں نا، معطل 3 طرح کا ہوتا ہے، معموز کی بھی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ 3 اقسام ہوتی ہیں، بالکل، مضاف ایک ہی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مضاف جس میں ایک لیٹر ڈبل ہو جائے۔ ڈبل آتا ہے، ہاں ڈبل لیٹر ہوتا روٹ ہے ورڈ جس تو میں۔ 3 ہی ہو، روٹ ورڈ 3 ہی ہو، 4 نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے صحیح، اللہ ماں میں ہو جاتا ہے، اس میں نہیں، وہ والا نہیں۔ روٹ ورڈ 3 ہی ہو لیکن ایک لیٹر اس میں ڈبل ہو جائے، وہ والا۔ اچھا اب اس کو معموز کا کیا ہے؟ معموز الفا، معموز العین اور معموز اللام، ٹھیک ہے، اس کی 3 اگر قسمیں فا، ہوگی۔ مدہ، ہاں فا بھی کہہ اگر فا سکتے ہیں نا، لیٹر پہ حمزہ آئے گا تو محموز الفا ہو جائے گا، اگر عین پہ آئے گا تو محموز العین ہو جائے گا، اور لام کلمے پہ حمزہ آئے گا تو محموز اللام ہو جائے گا۔ تو مضاف میں تو تینوں پہ ہی آئیں گے، مطلب ہے 2 لیٹر شروع میں بھی ایک ایکسٹرا ہو سکتے ہیں اور 2 لیٹر آخر میں بھی ایکسٹرا ہو سکتے ہیں، مطلب ہے ڈبل ہو سکتے ہیں، سوری ایکسٹرا کی بات کر رہی ہوں، ڈبل ہو سکتے ہیں، یعنی شروع میں بھی ڈبل ہو سکتے ہیں، شروع میں بھی، اور لیکن زیادہ تر کس میں ہوتے ہیں؟ آخر میں ہی ہوتے ہیں، آخر کے 2 لیٹر ڈبل ہوتے ہیں،
لیکن شروع کے بھی ہو سکتے ہیں کبھی کبھی. صحیح ہے. تو اب اس کی مثال تو مجھے یاد نہیں آ رہی, بس یہ ہے کہ ڈبل جو میں نے بتایا تھا کہ آخر والے دو ہوتے ہیں, ان کی مثالیں بہت ہیں. معطل میں پھر آپ کا کیا ہو جاتا ہے؟ معطل الفا یعنی مثال, معطل جی لا عین عین اجوف اجوا اور معطل لام ناقص. ناقص. ٹھیک ہے. تو یہ ٹوٹل کہانی ہے اس کی. تو فعل صحیح ہوتا ہے یا پھر غیر صحیح ہوتا ہے. غیر صحیح یہ سارے کہلائیں گے. غیر صحیح صرف وہ نہیں کہلائے گا جس میں آپ کا ہر فعل ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی, تو اس لیے میں نے کہا پہلے میں یہ پوائنٹ آؤٹ کر دوں آپ لوگوں کو. فعل صحیح اور فعل غیر صحیح ہوتا ہے, کیونکہ غیر صحیح کو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے جی, اس میں تو حرف علت آ جائے تو وہ غیر صحیح ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. 3 چیزیں آتی ہیں اس میں. چلیے اب ہم کر لیتے ہیں اس کو, آپ کوئی رکاوٹ نہیں ہے انشاءاللہ. چلیے جی اس کے اندر جو ہے پہلا ہے روٹ لیٹر مادہ ہے خا لام فا, اور یہ ہم نے بتانا ہے افتعال کے اندر. تو اس کا ماضی ہوگا افتعالا, مضارع ہوگا یفتعلو, اور جو ہے وہ اس کا جو ہے امر ہوگا افتعل, اور اس کا نہیں ہوگا لا تفتعل, اور پھر اس کا مصدر ہوگا افتعالا. تو اب اس میں پہلا جب ڈالیں گے خا لام فا تو یہ ہو جائے گا اختلفا یختلفو, اختلف لا تختلف اختلافاً. جب ڈالیں گے اس میں خواہ جی اس میں کوئی وہ نہیں ہے جس میں آپ نے کسی لفظ کو دال کو تا میں یا چینج کرنا ہے, اس میں کچھ بھی نہیں. وہ آپ جب کریں گے تو پھر ہوگا, ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. صحیح ہے. ابھی تو آپ نے اور صرف اس کو معنی سیکھا. ہے اختلاف کرنا. میم اس کے میرا ایک بعد ہے کوشچن تھا. ہاں بولیں. میں نے پوچھنا تھا, یہ جو ہم نے لاسٹ پڑھا تھا جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا ذکرہ والا فعل جو پڑھا تھا, کہ اس میں زا کو جو ہے ہم دال سے بدل دیں گے, تو یہاں اس تو میں ایسا یہ کچھ تو نہیں آ رہا نا, ایسا کچھ نہیں آ رہا زال والا نا. نہیں میں نے یہ ہاں پوچھنا یہ تھا آیا کہ ہے. ہم لوگ جب پڑھتے ہیں تو یذکروا بھی پڑھتے ہیں, یہ بھی آتا ہے ہاں تو آپ اس کو زکر, تو اس کو پھر اس میں دال سے چینج کریں. بدلنے کی نیت کیا ہے؟ نہیں, آپ اس کو اس میں بدل لیں گے, اس کو اس میں بدل لیں گے. اپنے رول پڑھا ہے نا, چاہے زال کو دال میں بدلیں, دال کو زال میں بدلیں اور ڈبل کر دیں. تو وہ پھر جو دال میں بدلتے ہیں وہ اذکرہ پڑھتے ہیں, اور جو زال میں پڑھتے ہیں وہ اذکرہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پھر بدل اس میں وہ کرنا ضروری نہیں ہے, چینج کرنا. اچھا تا کو چینج کریں گے. ہاں ابھی آپ کریں گے نا تو آپ کو پتہ ٹھیک ہے چلے گا میم. کہ کس کس میں ہم چینج کر رہے ہیں. خصمہ خصمہ اختصمہ یختصمو اختصم لا تختصم اختصاماً. اختصم بنے گا, زبر آئے گی نا, اختصم آئے گا. ٹھیک ہے نا. میم خصمہ میں تو پھر ہم سواد کو چینج کر دیں گے نا دال کو تا کے ساتھ. نہیں ابھی تو نہیں ہو رہا نا, ابھی تو یہاں پہ اختصمہ یختصمو, اور ہم نے اس میں پیچھے کیا جو پڑھا میم, لیکن اس کو اختصمہ ہی پڑھا جاتا ہے نا. جی نہیں بالکل. جب ہم نے ایگزامپلز میں میم پڑھا ہے اس میں تو ہم نے تا کو سواد سے چینج کر دیا ہے. یہی تو میم مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو کئی جگہوں پہ تو سیم ایسے ہی لفظ آتے ہیں, تو پھر اس کو چینج کرنے کی نیڈ کیا ہے؟ ہاں تو اس کے لیے پیچھے آپ کو روٹ میں جانا پڑے گا. تا کو سواد میں چینج کرے گا, روٹ ورڈ سواد آ رہا ہے, لیکن وہ کہاں پہ آ رہا ہے, مڈل میں آ رہا ہے, شروع میں آ رہا ہے, آخر میں آ رہا ہے, اس پہ بھی میم ڈیپینڈ کرتا ہے خصمہ نا. میں کیا ہوا ہے ہم نے ہاں تو اس میں آپ نے کیا کیا ایگزامپلز تھا, میں اگر دیکھیں تو. اس کو آپ نے, اگر ہم نے تا کو ہماری تا جو ہے اس کو سواد میں چینج کریں گے. ٹھیک ہے. اگر یہ لیٹر آ رہے ہیں جی تو پھر آپ کو اس کے مطابق چینج کر کے پھر وہ کیا کرنا ہے, اینڈ پہ کیا ہوا تھا, پھر آپ نے ڈبل سواد کو ڈبل کر دیا تھا نا, اور الف گرا دیا تھا, ہے جی نا. تو وہ پھر اس جی طریقے سے ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کو باقاعدہ پھر کاپی میں لکھ کے کرنا پڑے گا اس طریقے سے. تو پھر ٹھیک ہے. ابھی تو آپ کو صرف افتعال یفتعلو اور وہ اگر آپ یاد کر لیں بیسک تو وہ بھی بڑی بات ہے. ابھی یہاں پہ مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا تھا, جیسے افتعال یفتعلو, یفتعلو ہوتا ہے نا, اس سے امر بنتا ہے. جی یفتعلو, تو اس سے آپ امر بنائیں ذرا, کیا بنتا ہے؟ یفتعل سے افتعل بنے گا نا باجی. ہاں افتعل بنے تائل. گا. یہاں پہ زبر آئے گی اور یہاں زیر آئے گی, یعنی آپ کا جو ہے عین کلمے کے نیچے زیر آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے. عین کلمے کے جی نیچے زیر آ رہی ہے, اور یفتعل نا, تا اگر
اگر مضارع کے اندر آئین کلمے کے نیچے زیر ہے تو امر میں بھی زیر آئے گی، اور جو نہیں ہے اس میں بھی زیر آئے گی. تو پہلے تو آپ کو مضارع صحیح بنانا ہے نا، وہی جی اگر آپ کا، بالکل. تو وہ آپ کا افتعل یفتعلو، یعنی ماضی میں آپ کا زبر آ رہا ہے، مضارع میں زیر آ رہی ہے. یہ جو بالکل. 4 باب ہیں نا، جو حمزہ والے 4 باب ہیں، ابھی ہم نے باقی پڑھنے ہیں، تو ان میں سب میں جیسے اب باب افعل یفعلو ہے نا، تو ماضی میں زبر اور مضارع میں زیر. تو جتنے زیر ہے. حمزہ والے آئیں گے نا، ان میں سب میں یہی ہوگا، سب میں ہی ہوگا، آئین. کیونکہ آگے باب انفعال اور استفعال ابھی رہتا ہے نا ہمارا، ہے نا، جی تو جی اس میں بھی اسی طرح کیا ہے، عین کلمے پہ زیر آئے گی. تو اس کا یاد رکھ لیں کہ جو بھی ہمارے حمزہ والے باب ہیں، 4 باب ہیں حمزہ جن کی شروع میں آتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح. اور ان میں پہلا افعل یفعلو، اس میں بھی ماضی میں مضارع اور زبر ہے. پھر آپ یہ والا پڑھیں، اس میں مضارع میں ماضی میں زبر ہے، مضارع میں زیر ہے، ٹھیک ہے. جی انفعل ینفعل یہ بھی ہم پڑھیں گے، تو اس میں بھی آپ کا کیا ہے، اسی طرح سے ہے. پھر اس کے بعد استفعل یستفعل پڑھیں گے، تو اس میں بھی یہی. تو یہ چاروں حمزہ والے ہیں. چلیں آگے جو ہے وہ ابھی اس کو سمپل کر لیتے ہیں. یہاں جیسے بھی میں نے بتایا نا، انہوں نے یاد کروایا وہاں پہ، اس میں تو کچھ نہیں آ رہا، اس میں تو چینج نہیں کرنا نا. اس میں نہیں کرنا. جی ہاں، اس میں اگر ساد آ گیا ہے اور اس کو آپ نے پھر تا کلمے کو آپ نے ساد میں چینج کیا، تو یہ ڈبل لیٹر ہو جائے گا نا، اور پھر ہم اس کو لیکن کریں گے. ویسے بھی یہ آئین کلمے کے اوپر آیا ہے نا، سواد. اچھا، اس میں تذر ہے، اب زال بھی آ رہا ہے، اب تا بھی آ رہا ہے، تو اس کو آپ پھر کیا کریں گے؟ ابھی تو اس کو ایسے ہی بنا لیں گے، اس کے بعد اس کو چینج کر دیں گے. تذرا بنا کے دیکھیں. اعتذر یعتذر، اعتذر، ہم، لا تعتذر، لا تعتذر ہم، اعتراضا. ہم. اچھا، ایک سیکنڈ آپ مجھے، میں بک نکالتی ہوں، میرے پاس میں کیسے بنائے ہیں. اگر ہاں دیکھ وہاں لیجیے. تو بنے نہیں، کیونکہ ایک سائز ہم کر رہے ہیں نا، تو وہاں تو نہیں بنے ہوں گے نا. چیک کرتے ہیں کیسے بنائے انہوں نے، پھر ہم اس وقت سے اسی طرح بنا لیتے ہیں. اگر سمپل بنائے ہیں تو پھر اچھا جی. اچھا، اس کے نہیں بنے ہوئے، میں دیکھ رہی تھی، میں نہیں بنے ہوئے. باب اختلف اختصم، اس میں نہیں بنے ہوئے، انہوں نے چینج نہیں کیے. فوزیہ آپ کے پاس کی ہے نا؟ جی میم ہے. 426 پیج نکالیں. جی اس میں نہیں بنے ہوئے نا، سیدھے سیدھے بنائے. نہیں، سیدھے سیدھے بنے ہوئے. ہاں چلیں، ہو گیا. ابھی یہ ہے کہ اس کو سیدھے سیدھے بنائیں گے، پھر اگر چینجنگ کی ضرورت ہے تو وہ بعد میں ہوتی رہے گی. ابھی آپ سیدھا سیدھا، اصل میں وہ آپ کو بیسک سکھانا چاہ رہے ہیں نا، کہ بیسک پہلے سے. استاذہ ان چاروں میں تو ہم چینج بھی نہیں کریں گے نا، کیونکہ فا کلمہ تو نہ دال ہے، نہ زال ہے، نہ سواد واو نا، تو یہ تو ہاں نارملی بنیں گے. ہاں، میں شروع میں یہی کہتی نا کہ یہ نارمل بنیں گے نا. جی تو پھر اگر چینجنگ ہے، وہ کوئی رول اس طرح کا پیچھے آ رہا ہے، تو پھر ابھی اگر آپ کو یہ بیسک ہی سکھا رہے ہیں، تو اس کو بیسک پہلے یاد کر لیں. پھر قرآن بس میں مجید کہہ میں رہی اگر تھی. کوئی الفاظ آئیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم کریں گے. ہاں اب نہیں، یہ دیکھیں، ہے تو تذرا بیسک میں ہی. بھی کوئی چینجنگ نہیں ہو رہی. ہوں اعتراض ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوتی نا. انتقامہ میں بھی انتقام میں کوئی چینجنگ نہیں ہے، کسی میں کوئی چینجنگ. کیونکہ فا کلمہ ان لیٹرز میں سے ہے ہی نہیں جس میں چینجز آئی ہے نا. ہاں، تو وہ رولز آپ کو یاد نہیں ہے. فا کلمے میں اگر کوئی لیٹر آئے گا تو ٹھیک ہے، یا پھر عین کلمے میں کوئی لیٹر آئے گا. انہوں نے بتایا تھا عین کلمے میں یہ لیٹر آئیں گے. تو یہاں پہ ہمارا تو آئین کلمے کے اوپر سواد آ رہا ہے نا، تو اس میں یہ بول رہی ہیں. لیکن جب میرا خیال ہے ہم اس کی انالیسس کرتے ہیں نا، ایٹ دیٹ ٹائم ہم اس کی ٹریٹ کرتے ہیں کوئی بھی، ہاں، تو جو ہے ابھی تو ہم وہ نہیں کر رہے ہیں نا. ابھی ہم نہیں ورنہ کر رہے، یہ ابھی خواہ ہم سواد نون جو ہے
اس میں آئین کلمے کے اوپر سواد آ رہا ہے نا، تو اس کے اندر ہم کریں گے نا، ہم نے کیا بھی تھا اختصما، اختصما، پھر ہاں، وہ اخسما، پھر اس پھر کا خصما، پھر حمزہ گر حمزہ گیا تھا نا ڈراپ کر اینڈ پہ، دیا تھا. حمزہ جی ڈراپ کر. بالکل. ہاں یہی تو میم اسی کی میں بات کر رہی تھی کہ یہ جو ہے نا ہم نے جو پیچھے اگزامپلس کیے ہیں نا، تو اس ہاں میں آیا تھا یہ والا ایگزامپل خسمہ والی، تو اس کو ہم نے چینج کر دیا تھا تا کو ہم جنس کے ساتھ. اچھا، تو اب اس میں ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن باقی جو ہے اگر فا کلمے میں آئیں گے نا تو فا کلمے کا رول ہے، جیسے یہ زال ہے، دال ہے، یہ فا کلمے میں آ جائیں، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پھر وہ ہوگا کہ آپ اس کو یا تو تا کو بدلیں گے زال میں، ٹھیک ہے، یا زال کو ہی آپ اس میں بدل دیں گے. دال سب سے پہلے تو آپ کو دال میں چینج کرنا ہے تا کو، یہ بہت ضروری کام ہے. جب آپ چینج کرنے والے ہو نا تو پھر اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے تا کو دال میں چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے. جب دال میں چینج کر دیں گے تو اب آپ کی مرضی ہے اس کو آپ اس میں چینج کریں یا اس کو آپ اس میں چینج کریں، ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ آپ نے کیا کرنا ہے، تا کو دال میں چینج کر دینا. اچھا میم ایک چیز میں نے اور پوچھنی تھی، یہ جو ہم لوگ کریں گے یہ تو انہوں نے ہمیں پہلے سیگے میں بتایا نا، تو جو گردان کے باقی سیگے ہیں ان میں بھی چینجنگ آئے گی یا وہ سیم ہی رہیں گے؟ ابھی وہ جب کریں گے نا اسم الفاعل اور اسم المفعول کریں گے اور پھر مجہول بھی کرنا ہے ابھی ہم نے، تو وہ جیسے جیسے آپ کو بک میں آگے ابھی بیسک آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ تو یاد کر لیں کیونکہ اسٹوڈنٹ پہ بھاگ جاتے ہیں، لاسٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اسٹوڈنٹ یہیں لاسٹ ہو جاتے ہیں، ان کا پھر دماغ کام نہیں کرتا. تو پہلے ہم سیدھا جو اس کا ہے وہ افتعل یعنی نارمل، ہم جیسے اختلاف اس میں کوئی چینجنگ نہیں آ رہی، صحیح ہے. تو یہ ہم پہلے یاد کر لیتے ہیں. اور استاذہ ایک بات ہے، سوری میں ایک بات کو کہہ رہی ہوں، کیونکہ اس سے میرے پاس الوداع کی جو کتاب ہے نا اس میں باب افتعال کی جو وہ ہے اس میں مطلب عین کلمہ کا تو ذکر ہی نہیں ہے، صرف فا کلمہ اگر ہاں وہ تو اس کتاب میں صرف کافی غلطیاں ہیں، بہت ساری چیزیں مجھے خود اپنی طرف سے پڑھانی پڑتی ہیں ان کو. اعراب کا ذکر ہی نہیں ہے پوری کتاب میں. اعراب کتنا امپورٹنٹ ہے، رفع نصب جر پوری کتاب میں ذکر نہیں ہے، وہ مجھے اپنی طرف سے کرانا پڑتا اسٹوڈنٹ کو. اور بہت سی چیزیں اس میں پھر خود ایڈ کرنی پڑتی ہیں. تو اس چینج کا اس بک کا انہوں نے وہ چینج بھی نہیں کیا فارمیٹ، بس ایک دفعہ چھپ گئی، ایک دفعہ لکھ دی کسی لڑکی نے، اسٹوڈنٹ نہیں لکھی ہے کسی نے. بہت ہی بیسک کتاب ہے وہ، لیکن اس میں یہ بتائے گئے اور وہ بھی آدھے فادے بتائے گئے نا. تو بہرحال آپ دونوں طرف سے ہیلپ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میرے پاس بھی کتابیں پڑھی ہیں الہدا کی، تو میں بھی کبھی مجھے چاہیے ہوتی ہے پر دیکھنا ہوتا ہے تو میں دیکھ لیتی ہوں جا کے وہاں کیا ہے. ہاں گردانیں جو ہیں وہاں پہ بنی ہوئی ہیں. تو اگر آپ کو پی ڈی ایف چاہیے تو میں پی ڈی ایف بھی میرے پاس، اگر ابھی میں پڑھانے لگی ہوں ایک اور نئے بیچ کو تو میں پی ڈی ایف نکالوں گی تو پھر آپ کو بھی ٹرانسفر فارورڈ کر دوں. ہمیں بھی شیئر کر دیجیے گا. ہاں آپ کو بھی تو آن لائن بک ہوگی تو اچھی بات ہے آپ کے پاس، اور زیادہ جگہ بھی نہیں لیتی، بہت تھوڑی سی جگہ لیتی ہے وہ. تو ویسے تو اتنے بڑی بڑی بکس اور ڈکشنریز رکھی ہوتی ہیں ہم نے، تو چھوٹی سی بک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اس میں یہ گردانیں بڑی اچھی بنی ہوئی ہیں، یعنی آپ کی مجہول کی بھی گردان، پھر صرف صغیر بنی ہوئی ہے، صرف کبیر بنی ہوئی ہے، اس لحاظ سے وہ ٹھیک ہے. لیکن رول آدھے فادے، کچھ چیزیں بہت ساری مسنگ ہے جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں، یہ مسئلے ہوتے ہیں. بہرحال کوئی نہیں، انشاءاللہ وہ ہم پھر اپنی طرف سے کرا دیتے ہیں. تو اختلافہ اس میں تو کچھ ہے نہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر آپ کا سواد آ رہا ہے تو آپ نے بتا دیا کہ وہ الف حمزہ گر جائے گا، سواد ڈبل ہو جائے گا. اس میں اب یہ ہے کہ آپ نے زال آ رہا ہے لیکن فا کلمے میں نہیں آ رہا، مڈل میں آ رہا ہے. تو اس لیے اب اس کا کیا کریں گے، اس کو سمپل بنا لیں گے. اے تذرا یا تذرو، اے تذر لا تذر، اور مصدر کیا بنے گا، اعتراضاً. نہیں اعتراض کہاں سے بنے گا اعتذارن. اعتذارن. اگر آپ کا اعتذارن بن رہا ہے نا، ہاں تو اعتراضاً، اعتذارن اعتذاراً بالکل یہ بنے گا، اس کا عذر پیش کرنا. ہاں میں عذر نے پیش، پڑھی تذر یا تذر رو آتا ہے نا اس میں، جی 11واں پارہ شروع ہوتا ہے یا تذرو، تو کوئی چینجنگ نہیں ہوئی نا. جی تو بالکل. امر کیا بن جائے گا، اے تذر یا تذرو، یہاں پہ زیر ہے تو اے تذرت سے پھر آپ کا یا تذرو، اور اے تذر آپ کا امر بن جائے گا، لا تذر اور اے تذارن. اعتذاراً. یہ میں نے مصدر لکھا تھا اعتذارن.
ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے 2 زبر لگائیں گے تو آگے الف بھی ایڈ کریں گے. صحیح ہے. اب یہاں پر یہ الف ایڈ کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ 2 زبر لگانے ہیں نا ہم نے 2 تنوین زبر میں. لگانے ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ کا زبر الف پیچھے آ رہا ہو تو نہیں بھی لگاتے نا. ایکسیپشن سکھایا ہے نا جی کہ پہلے پیچھے. لگا. ہاں لیکن اس الف کے بعد حمزہ آتا ہے اس لیے وہ وہاں پہ نہیں لگاتے. الف کے بعد حمزہ آ جائے تو آپ کے جب ایک اور الف لگائیں گے تو 3 الف ہو جائیں گے. الف کے بعد حمزہ اور فا پھر پہ ایک زیر اور. آئے گی نا یہاں پہ تو بیٹا؟ آئے گا، فا پہ زیر آئے گی نا. لیکن یہ میں وہ جی بتا رہی ہوں نا آپ کو، مستر بتا رہی. فا پہ تو زیر آئے گی لیکن وہ مستر بتایا میں نے. لیکن اچھا اس کے بعد کیا نکمہ. فوزی آپ کر لیں تھوڑا سا. جی. نقمہ، انتقمہ، پھر ینتقمو، پھر انتقم، لا تنتقم، انتقامن. انتقام. بس ایسے ہی پڑھتی رہیں اس کو نکال کے نا پکچر بنا لیں. بس بیسک آ جانا چاہیے، بیسک کے بعد پھر ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور قرآن مجید میں اتنے مشکل ہوتے بھی نہیں، کوئی ورڈ آتے ہیں جن کو چینج کرنا پڑتا ہے. فا کلمے میں آ جائے یا وہ لیٹر آ جائیں بیچ میں، جیسے سادہ آ گیا مڈل میں عین کلمے میں، تو وہ بہت بات کی بات ہے. پہلے بیسک تو آ جائیں. یہاں پہ کیا ہوگا؟ لام میم میم سین. التمس، یلتمسو، پھر التمس، لا تلتمس، پھر التماسن. اب یہ التماس تو ہمارا یوز ہوتا ہے اردو میں بھی، جی ہے نا. ریکویسٹ کے لیے. اچھا یہ والا کریں، یہ مشکل ہے تھوڑا. کون سا؟ میم ہے نون. دیکھنا نہیں، بک بند کر دیں. نہیں میم بک سے نہیں دیکھ رہی. ہاں پھر فائدہ نہیں ہے. جی. امتحانہ، یمتحنو، امتحن، لا تمتحن، پھر یہ امتحانن. امتحان آزمائش کرنا. ٹھیک ہے. چلیں اب آ جائیں نیکسٹ. کون آئے گا؟ جس کو نہیں آتا ایمان آپ آ جائیں. آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ 1 2 3 آج. چلیں آگے. کہاں سے کریں گے؟ میں این کروں؟ 12 وہ کر رہی ہیں نا، ایمان کر رہی ہیں. جی. اے تبرا، یا تبرو، اے تبر، لا تعتبر، اعتبارن. آگے اعتبارن. صحیح. اعتبارن. انتشرا، ینتشرو، انتشر، لا تنتشر، انتشارن. انتشارن. اچھا تھوڑا سا موقع شائستہ کو دے دیں. شائستہ آ جائیں، 2 آپ بنا لیں. جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. انتصرا یہاں سے کرنا ہے نا. یہی والا. انتصرا، ینتصرو، انتصر، لا تنصر، لا تنتصر، لا تنتصر، انت انتصارن. انتصارن کیا ہوتا ہے؟ بکھر جانا. جی انتشار کیا ہے؟ وہ بھی بکھر جانا ہی ہوتا ہے، منتشر ہوتا ہے. منتشر ہونا. لیکن وہ نشرہ، منتشر ہونا. اچھا اس کے بعد اگلا. اچھا. استبق، یستبقو، استبق، لا تستبق، آئے گا استباقن. استباق. استباق ہوتا ہے سبقت لے جانا، کوشش کرنا. یعنی سبق سے ہی ہے نا. سبق کیا ہوتا ہے؟ ہم سبق بھی آگے آتا ہے نا، آگے بڑھتا ہے نا، ہے نا. ایک لیسن ختم ہوتا ہے پھر دوسرا ہوتا ہے. تو اصل میں استباق کا مطلب ہوتا ہے کہ دوڑ لگانا. سورہ یوسف میں آتا ہے نا کہ وہ بھائی کہتے ہیں کہ ہم دوڑ لگا رہے تھے، تو ہم دوڑ لگانے چلے گئے اور پیچھے بھیڑیا آیا یوسف علیہ السلام کو کھا گیا. اور ثبوت کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ بلڈ لگا کے لے آئے نا شرٹ پہ، لیکن شرٹ کو پھاڑنا بھول گئے. تو وہ جو سمجھ گئے نا یعقوب علیہ السلام کہ بیڑیا نے نہیں کھایا اس کو، کیونکہ شرٹ تو پھٹی ہی نہیں ہے. پہلے اس نے شرٹ اتاری تھی، بیڑیا نے پھر کھایا تھا. تو جو بھی جرم کرتا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں اپنا وہ ثبوت چھوڑ جاتا ہے.
जिससे वो पकड़ा जाता है, और फिर अल्लाह की पकड़ तो है। तो बहरहाल चलें, बाब इन फ़ियाल आ गया, ठीक है। अभी आप आ जाए नुज़त पढ़ें थोड़ा क्या। बिल्कुल दोनों बाब आसान है, बस ये देखना है इसमें कौन से लेटर एक्स्ट्रा आ रहे हैं और कैसे बने। बाबे इंफियाल, इनकलाब, क्या इंफिसाल, हो, हाँ ये इसका माजी है, ये इसका मुजारे है, और इसका ये क्या है, मस्दर है। तो अब आप इसको जरा सा माजी बनाए। इनकलाबा, यंकलिबु, इनकलाबन। अलामत मुजारे पे जबर आ रही है, ठीक है। यनकलिबु, जब 3 थे तब भी जबर आ रही थी, और जब 5 हुए तब भी जबर आ रही है, और अब 6, इसमें भी 5 ही है शायद, कितने हैं, 1 2 3 4 6 है। तो जब 6 हुए तब भी जबर ही आ रही है। 3 में भी जबर थी, 5 में भी जबर थी, 6 में भी जबर आ रही है मुजारे पे। ये सुलासी मजर से थे और ये मजीद फी से थे। अच्छा, अब बीच में 4 लेटर का वर्ड जो रह गया उसमें पेश आई थी, जिसमें माजी में 4 लेटर आते हैं, जैसे आपका अल्लामा है ना, और जादला, और एक और जो है अफअला यानी असलमा। तो जहां जहां 4 लेटर आए थे वहां पे मुजारे में पेश आए थे, यही भी याद रखनी है। और बाकी जहां पे 3 लेटर होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, वहां पे जबर लगानी है। तो इनकलबा यनक़लिबु, इनकिलाबन, आगे इनकसरा, इनकसरा, यनकसिरु, इनकिसारन। यहाँ पे जेर आ रही है ना, कौन सी कलमे में आ रही है? ये तो मस्तर है, मस्तर को नहीं देखना, मस्तर को नहीं देखना, मस्तर को नहीं देखना, इसको देखना है। इनकलबा यनक़लिबु, तो मिडिल लेटर ये है, इसके नीचे जेर आ रही है। माजी में इस पे जबर आ रही है इनक़लबा, और मुजारे में इसमें जेर आ रही है। तो इसी तरह इनकसरा यनकसिरु, इनकसिर ला क्या होगा, तनकसिर, तनकसिर, और आगे इनकिसार। रन, रन। हमेशा याद रखें जब अलिफ के बाद हमजा आएगा फिर अलिफ ऐड नहीं करना, वरना अलिफ ऐड करना है। कोई और लेटर आ रहा है ना, हमजा तो नहीं आ रहा ना, इसलिए ऐड करना है। ये समझाने की कोशिश की थी मैंने। आगे क्या है? इनकशफा, यनकशिफु, इनकिशाफन। फन, और इनहरफा, यनहरिफु, इनहिराफन। अभी आप बीच वाले नहीं बना रही, चलें ठीक है, सही है। इनफतरा, यनफतिरु, इनफितारन। हमारा वो भी बनाने के। हाँ वो अब उसमें भी ये वाले भी बना लें तो अच्छा है, बीच में थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, बाकी सुनने से फर्क पड़ता है ना लोगों को। इन इनशक़क़, इनशक़क़, यनशक़क़ु, इनशाक़, इंशिकाकन, लेकिन अमर क्या बनेगा? अन शक, अमर बनेगा। 2 लेटर एक जैसे आ रहे हैं ना। इन जमा कर देंगे उसको। हाँ पता नहीं अब क्या करना पड़ेगा। यन शकीकू में करते हैं ना, बना के देखते हैं क्या होता है। यन शकीकू, मिडिल लेटर जो है ना क्या है, यही वाला है ना, शीन है ना। अच्छा अब देखते हैं इसको क्या करना है हमने। यन शकीकू, अच्छा अभी इसका अम्र बनाना है, तो अम्र इसी से बना लेते हैं, ता लगाने की जरूरत नहीं है, इसको सुकून दे देते हैं। अब आप इसको ना मर्ज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते क्योंकि पहले जेर है। हाँ पहले जेर हो तो नहीं कर सकते, तो इसी तरह रखना पड़ेगा। बहरहाल इसको ये पढ़ा नहीं जा रहा, इसको हमजा देंगे और जेर लगाएंगे। इन शकीक बन, हाँ, और ला तन शकीक, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, सही है, क्योंकि मुजारे हमारा ये बना हुआ है ना, यन शकीकू, तन शकीकू, ठीक है। तो जब इसमें आपने शुरू का वो नहीं गिराना, जब नहीं बनाते तो शुरू की ता नहीं गिराते, बस इसको साकिन करते हैं। तो जब साकिन करेंगे तो मर्ज नहीं हो सकेगा वो भी, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको ऐसे रहने देंगे। तो क्या बन जाएगा? ला तन शकीक, हाँ शकीक। आगे क्या है?
इंशिकाकन, इंशराह, ये तो बना लिया था। इंशिकाकन। हाँ चलिए आगे। अब इंशराह, यंशरिहु, इंशाहिर, लातन शाहिर, शदिर, हम्म, इंशिराहन। इंशराहन। इंशराह का मतलब, इंशराह का मतलब क्या होता है? शीन रा हाथ होता है ना, तशरीह करना है किसी चीज की। तो इंशराह का सूरह इंशराह भी आता है ना, उसमें क्या है ना, क्या है मीनिंग, क्या है? अलम नशरा, क्या नहीं खुला का, हमने खोला ना, खोलने की, ओपन करना, ओपन, रिवील। हाँ रिवील करना, ओपन करना, सही है, तशरीह करना, खोल के बयान करना। आगे ये पढ़े। इन हसरा, यन हसिरु, इन हसिर, ला तन हसिर, इंतिसारन। इंतसार। आगे इन हतोता, यन हतीतु, अन इंतहित, ला तंतहित, बिल्कुल इसी की तरह बनेगा, इंशकाकात की तरह। चलें अब इसमें क्या है? इन फता, यन फतिहु, इन फति, ला तंतहि, और इंकिताअन। इनकिताअन, अन क्या गया, अलिफ लगा के दो अलिफ ज़बर लगा के, लगाए। दो ज़बर लगा के। अच्छा जी, तो इंशाल्लाह फिर आगे देखते हैं उन्होंने कैसे बनाए हुए हैं। ये है इसकी बेसिक गर्दान, ठीक है। फाला बेसिक आपका रूट वर्ड है, बाकी दो लेटर एक्स्ट्रा आ रहे हैं, दोनों शुरू में आ रहे हैं। हमजा वाला, तो हमजा वाले चार है ना बाब, तो उनमें से ये तीसरा बाब है। पहला अफला था, दूसरा इफ्ताला था, और अभी ये तीसरा इनफाला है, और चौथा क्या होगा, इस्तफअला होगा, अलिफ सीन ता वाला। तो ये जो है उसके बाद नून भी एक्स्ट्रा आ रहा है, इनफाला। अब इनफाला और इनफा, अगर आपको बेसिक गर्दान अच्छी तरह याद है तो फिर ये कोई काम रहता ही नहीं है, ठीक है। आपने बस वही आगे ज़माइर ही लगाने होते हैं। तो यहाँ पे आपने हिडन ज़मीर रखी, यहाँ पे अलिफ लगाया, यहाँ पे वॉ लगाया, वॉ का अलिफ प्रोटेक्शन के लिए भी लगाया। फिर आपने यहाँ पर क्या लगाया, इनफा अल्लाह से आगे ता लगा दी, सुकून वाली, इनफा अल्लाह ता, इसी ता पे ज़बर और आगे अलिफ लगा के। ये अलिफ असल में तो अलिफ ज़मीर है, लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, ता पे ज़बर लगाते हैं, क्योंकि अलिफ को ता चाहिए पीछे। अलिफ ता की डिमांड करता है, वो जो होता है पेश की डिमांड करता है, और या जेर की करता है। तो ये डिमांड इनकी पूरी होनी चाहिए। इनफालना, ठीक है। तो इसका ये वजन है, इनफालना। यहाँ से मुतहरिक प्रोनाउन शुरू हो गए ना। अब ये सारे मुतहरिक प्रोनाउन है आगे जितने भी हैं, ये सब, और उससे पहले पहले जो थे साकिन प्रोनाउन थे। हाँ, लाम कलमा यहाँ से साकिन होता है, और ये बहुत ही आसान हो जाता है आगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ता है क्या करना है क्या। जैसे आप रोड पे जा रहे हैं तो कॉन्शियस रहते हैं ना कि कहीं स्टॉप साइन ना आ जाए, कहीं इशारा ना ब्लू रेड हो जाए, तो बड़ा आप आराम से देखभाल के गाड़ी चलाते हैं। लेकिन जब हाईवे पे आते हैं तो फिर आपने क्या करना होता है, बाज़ दफ़ा रोड खाली हो, हाईवे खाली हो, तो आप क्रूज डाल देते हैं, फिक्स कर देते हैं उसकी 120 की स्पीड, और फिर आप चले जाते हैं। तो यहाँ पे आके समझ लें आप हाईवे पे आ गए, और आपको अभी छोटी छोटी चीजें नहीं देखनी, बस आपने सीधा जाना है। लेकिन अब ये नहीं है कि आप हाईवे पे हैं तो आप वो, तो फिर ट्रैफिक के मुताबिक आपको चलना है। अगर ट्रैफिक स्लो है तो आपको भी स्लो होना है, ऐसा नहीं कि आपने 120 पे ही लगा देना है उसको। लेकिन ये है कि यहाँ से आपकी दौड़ लग जाती है, हाईवे पे आ जाते हैं, वो छोटी छोटी चीजें बीच में खत्म हो जाती हैं। फिर मुजारे में यनफाइलु, तनफाइलु। अच्छा, ये मुखातब का सीगा, इसी से अमर बनता है, ठीक है। जो आप अम्र बनाते हैं ना, वो मुखातब के इन 6 सीगों से बनाते हैं, इन 6 सीगों से। पहला वाला आप इससे बना लेते हैं, दूसरा वाला इससे, तीसरा वाला इससे, चौथा पांचवा इस तरह। लेकिन अगर आपको गर्दान याद है ना, फिले अम्र की याद हो जाए तो नाही की भी वही गर्दान होती है, सिर्फ शुरू में ला लगाना होता है और अलामत मुजारे नहीं गिरानी होती, तो सेम ही होती है, वो भी इन्हीं सीगों से बनता है नाही भी। अब जब आप इसको ये वाला बना लेते हैं, जैसे आपने बना लिया अनफाइल बना लिया ना, इनफाइल बनेगा, इनफाइल।
یہ پکا رول ہے کہ اگر حمزہ لگا رہے ہیں نا امر میں تو اس میں زیر ہی آئے گی. صرف ایک ایکسیپشن ہے زبر کی بس باب فعل میں, اور کہیں نہیں ہے. سب جگہ آپ نے چاہے ثلاثی مجرد ہے اگر آپ نے حمزہ لگایا تو اس کے نیچے زیر ہی آئے گی. ایک باب ہے نصرہ اور کروما ان میں پیش لگانی پڑتی ہے, باقی سب میں زیر ہی ہے ثلاثی مجرد میں. یہاں تو سب کے نیچے زیر آ رہی ہے سوائے باب فعل کے. تو یہ آپ نے اس طرح سے کر لینا ہے, اس سے بنائیں. اور پھر جب نہیں بنائیں گے تو علامت مضارع نہیں گرے گی, صرف آگے سے نون گرے گا. نون والے سیغوں میں نون گرے گا اور نہیں بناتے ہوئے سب میں, اور یہاں پر سکون گرے گا, دمہ گرے گا, سکون آئے گا. یہاں پہ کچھ نہیں گرے گا, یہ میں نے غلط کر دیا, یہاں پہ نہیں گرے گا, نہیں گرے گا نا یہاں پہ. امر کیا یہ مؤنث ہے نا, نور نسوہ ہے نا, تو یہ ضمیر ہے, اس کو نہیں. یہاں پہ بھی ضمائر نہیں گر رہے, الف نہیں گر رہا, ضمیریں نہیں گر رہی. یہاں بھی یہ ضمیر ہے, یہاں نہیں گر رہی. صرف جو ہے آپ کا یہ دمے کی جگہ ہوتا ہے نون, یہ گرتا ہے, اس کو نون اعرابی کہتے ہیں, یہ گر جاتا ہے. جیسے دمہ گرایا ویسے ہی نون گرا دیا. پھر آپ یہاں پہ بھی دمہ ہی گراتے ہیں اور یہاں بھی دمہ ہی گراتے ہیں. چلیں اس کے بعد اب ہم کر لیتے ہیں. کوئی اور آ جائے مائک پہ. فوزی آپ کریں گی تھوڑا پڑھیں گے؟ جی میم. خصوصیت متعدی افعال کو لازم بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. باب انفعال کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہوتا ہے. اچھا یہ دو باتیں پہلے سمجھ لیتے ہیں. متعدی افعال کو لازم بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی اس کے اندر جتنے بھی آپ کے افعال آئیں گے وہ لازم ہوں گے. لازم افعال کیا ہوتے ہیں ذرا ذہن میں لائیں. جس کو ضرورت نہیں ہوتی, مفعول کی مفعول ضرورت جن کو مفعول کی نہیں چاہیے ہوتا. مفعول نہیں چاہیے ہوتا. دوسری بات جو لازم افعال کے بارے میں یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ یہ لازم افعال جو ہوتے ہیں ان کا مجہول نہیں بنتا, مجہول نہیں بن سکتا ان کا. فعل مجہول بنتا ہے نا, جی ہے نا, ماضی معروف ہوتا ہے, مضارع معروف پھر مجہول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لازم افعال کو کا مجہول نہیں بنتا, کیونکہ مجہول بنانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے, ہمیں مفعول چاہیے. مفعول چاہیے ہوتا ہے. مفعول مفعول چاہیے کو ہوتا ہم نے ہے. فاعل بنانا ہوتا ہے, تو چونکہ ان کا مفعول ہوتا ہی نہیں, ٹھیک ہے, تو پھر اس کا مجہول بھی نہیں بنتا. تو وہاں اس کے اندر مجہول نہیں بنانا پڑے گا آپ کو. باقی جتنے بھی افعال ہیں ان میں آپ کو مجہول پہ بنانا ہے. تو اس میں آپ کا مجہول والا خانہ خالی رہے گا, اور مفعول والا اسم مفعول بھی نہیں بنانا پڑے گا کہ اسم مفعول بھی نہیں بنتا. اچھا آگے چلتے ہیں. اچھا اس میں کیا باب انفعال کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہوتا ہے, یہ ہم نے بتا دیا کہ سارے حمزے جو ہیں حمزۃ الوصل ہیں. جتنے بھی حمزہ لگ رہے ہیں نا چاروں ابواب میں, سوائے باب افعال کے حمزے کو چھوڑ کے سارے جو ہیں وصل ہیں. وہ حمزہ وصل نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ افعل یفعل جتنے بھی ہیں, ماضی بھی بن رہے ہیں, مضارع امر جو بھی بن رہے ہیں, وہ حمزہ جو ہے وہ آپ کا قطعی حمزہ ہے. باقی جو ہیں ملانے سے گر جاتے ہیں. تو پڑھیں فوزیہ کسرہ سے. کاف سین رے. ان کسرہ ین کسرو انکسارن, ٹوٹ جانا. ان کسر القلم, انکساری بھی قلم تبھی ٹوٹ آتی ہے گیا. نا جب بندہ ٹوٹتا ہے, جی جب اس میں عاجزی تبھی آتی ہے نا. اچھا انسان کی تو فطرت ہی عاجزی ہونی چاہیے. مردے کہتے ہیں وہ اکڑ جاتے ہیں, جب مر جاتا ہے انسان تو وہ اکڑ جاتا ہے. زندہ انسان کے اندر اکڑ نہیں ہونی چاہیے, یہ بہت بڑا نقطہ ہے. اس میں عاجزی ہونی چاہیے, وہ زندہ ہے ابھی, مرا نہیں ہے ابھی. تو ان کا سرل کیا ہوگا, ان کسر القلم, اب دیکھو قلم ٹوٹ مفعول گیا. نہیں آیا, مفعول نہیں آیا, قلم جی ٹوٹ گیا. لازم فعل ہے نا, جی فعل جو ہے اپنے فاعل سے ہی پورا ہو رہا ہے, میننگ دے رہا ہے. مفعول کی ضرورت اب ہوتی ہے جب میننگ پورا نہیں ہوتا. تو ان کا سرل قلم, قلم ٹوٹ گیا, میننگ آپ کو سمجھ آ گیا. کس نے توڑا اس سے کوئی غرض نہیں ہے, بس ٹوٹ گیا. جیسے جلسہ ہوتا ہے نا, وہ بیٹھ گیا. اب کہاں بیٹھا ہے, کرسی پہ بیٹھا ہے, کہاں بیٹھا ہے, اس سے کو آپ بس بیٹھ گیا, میننگ سمجھ آ گیا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے, بیٹھ گیا. اچھا داخلہ, وہ داخل ہو گیا. تو اسی طرح یہ بھی ہے آگے. انصرفہ, انصرفا ینصرفو انصرافن, پھر جانا. انصرفو صرف اللہ قلوبہم, جب وہ پھر گئے, جب وہ پھر گئے,
جب وہ پھر گئے. ماضی ہے انصرفو، یہ وہ نہیں ہے، اس کو وہ مت سمجھے، یہ مضارع بھی نہیں ہے اور یہ امر بھی نہیں ہے. کیسے پہچانیں گے مجھے بتائیں کہ آپ یہ جو ہے، اب میننگ تو نہیں دیا ہوتا نا، فرض کرو یہاں میں میننگ نہیں دیا ہوا، میں نے خود ہی کیا ہے. پہچانیں گے کیسے کہ یہ آپ کا ماضی ہے یا امر ہے؟ بالکل وہی لگ رہا ہے نا. یہ تو زبر سے پہچانیں گے نا. کون سے زبر سے؟ یہ جو آخری ہے راہ کا. را کا زبر ہے، جیسے آمن ہو اور آمن ہو ہوتا ہے نا. جی. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ آمن ہو ماضی ہوتا ہے، آمن ہو کیا ہوتا ہے؟ ایمان لاؤ، امر ہوتا ہے. بالکل اسی طرح بھی جب آپ امر بنائیں گے نا بھی، تو یہاں پہ زیر آئے گی. تو اگر یہاں پہ مڈل لیٹر پہ زبر آ رہی ہے، سواد را فا ہے نا روٹ ورڈ، سواد را فا، تو اگر مڈل لیٹر پہ آپ کا زبر آ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ ماضی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر زیر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ امر ہے. اسی سے آپ پہچانیں گے، ٹھیک ہے. اب یہ ماضی ہے، انصرفو وہ پھر گئے. ہاں تو صرف صرف اللہ، اللہ پھیر دیا اللہ اللہ نے نے. قلوبہم ان کے دلوں کو. ہاں اب اس کے پیچھے کچھ اور بھی آتا ہے، جب وہ سب پھر گئے، یا جب وہ پھر گئے، صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کا. اب صرفہ جو ہے اس میں مفعول آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے صرفہ جو فعل ہے وہ متعدی ہے، لیکن جب اس باب میں آئے گا ان صرفہ میں، ایک صرفہ بھی ہوتا ہے نا، صرفہ یصرف تصریفاً، وہ باب ہوتا ہے. کون سا باب ہے فوزیہ؟ صرفہ یصرف تصریفاً، باب تفعیل. باب تفعیل ہے نا، تصریفاً تفعیلاً ہے نا. وہ جو مصدر ہوتا ہے نا، اس سے پہچانا کریں، اس سے پہچانا کریں کون سا باب بنتا ہے، کیونکہ وہی باب کا نام بھی ہوتا ہے جو مصدر ہوتا ہے. تو تصریفاً تفعیلاً کے وزن پہ. تو صرفہ بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی متعدی ہے، صرفہ بھی متعدی ہے، اور انصرفہ جو ہے یہ آپ کا لازم ہے. تو یہ باب چینج ہونے سے اس طرح ہو جاتا ہے. آگے پڑھیں. ان قدر ین قدر انقدارن فاذا النجوم منقدرت. اب یہ جو گدلا ہو جانا، گدلایا ہوا کیا ہو جانا، یعنی یعنی دھندلا ڈم ہو ہو جانا. جانا، ڈم ہو جانا. جیسے بلب جو ہوتا ہے نا، جب بجھنے لگتا ہے ٹیوب لائٹ، تو کیا ہو جاتی ہے؟ وہ ڈم ہو جاتی ہے نا، تھوڑی گدلی ہو جاتی ہے. تو وہی والا ہے. تو اور جیسے جب ہاں ستارے جب مدھم ہونے لگے. ہاں مدھم کی بات سے، یعنی ان قدرت. تو ان قدرت اسی باب سے، ان قدرت سے چوتھا صیغہ ہے. مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے تھا لیکن میں بھول گئی. ان قدرت پہلا صیغہ ہے، ان قدرت جو ہے چوتھا صیغہ ہے. دیکھیں آگے وہ ویسی بالکل وہی کرنی ہے گردان. صرف آپ کا یہ ماضی آپ کو پہلے بنانا آنا چاہیے، اس کا وزن آنا چاہیے، پھر مضارع کا وزن آنا چاہیے، پھر مصدر انقدارن. یہ تو انفعالن کے وزن پہ بنا، گدلا آ جانا. وَإِذَا نجوم منقدرت. اب یہ مجھے بتائیں کون سا جملہ بن رہا ہے، فعلیہ یا اسمیہ؟ دو طرح کے جملے ہوتے ہیں. یہ اسمی ہے. اسمیہ. اسمیہ، کیونکہ اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے. جی. اور اس کی جو خبر آ رہی ہے وہ فعلیہ جملے. جملہ فعلیہ بن کے آ رہا ہے. تو یہ اب ہمیشہ کیا ہوتا ہے، اگر آپ کا یہ دیکھیں اب خبر آئی ہے نا، تو خبر ان قدرت، اس میں کون سی ضمیر ہے آپ مجھے بتائیں؟ یہ ان قدرت ہیا. ہیجا ہے. تو یہ ہیجا کدھر جا رہی ہے؟ ستاروں کی نجوم طرف. کی طرف. ستاروں کی طرف. ہاں اب یہ غیر عاقل کی جمع ہے نا، اس لیے فعل کو واحد مؤنث لایا گیا، جمع کا صیغہ نہیں لایا گیا، واحد مؤنث لایا گیا. نجوم غیر عاقل کی جمع ہے. تو یہ آپ دیکھیں، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے قرآن میں کہ اچھا بھائی غیر عاقل کی جمع آ رہی ہے تو اس کے آگے جو، کیونکہ اس ضمیر نے اس کے ساتھ میچ ہونا ہوتا ہے. اب نجوم جمع ہے، ٹھیک ہے. اب اس ہیا کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ کیا اٹ کریں گے، کیا کریں گے؟ اٹ کریں گے. اٹ کریں گے. اٹ کیوں کریں گے؟ غلط ہو کیونکہ جائے غیر گا. عاقل ہے. نو اگر اٹ ترجمہ کریں گے تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہ ضمیر جا رہی ہے جمع کی طرف. تو اس ہی یا کا ترجمہ بھی اٹ نہیں ہوگا. اگر یہاں پہ ہوتا نا النجم تو پھر اٹ کرتے.
क्योंकि गैर अकल था तो इट ही करते, ही शी तो नहीं कर सकते थे ना, इट करते। सही है। तो फिर अब ये जमा आई है, तो जमा आई है तो उसका तर्जुमा क्या करेंगे, दे करेंगे। दे करेंगे। आपको ये मदीना बुक में पढ़ा हुआ है, आप दे तर्जुमा करते हैं आप। लेकिन जब उस्ताजा दे तो आकिल के लिए यूज होता है ना, आई मीन हाँ तो फिर क्या करेंगे, थिंग्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इट ही इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। नहीं नहीं, दे कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ ओके ओके, कर ठीक है सकते उस्ताजा, हैं। सही। हाँ जब इट ओके कर उस्ताजा, सकते हैं, इट, जज़ाकल्लाह हाँ खैर। देखें इट का प्लूरल दे ही होता है, ही शी का प्लूरल भी दे होता है और इट का प्लूरल भी दे होता है। अच्छा और कौन सा वर्ड लाएंगी मुझे बताएं, देर लाएंगी, क्या लाएंगी, सिर्फ दे है। ही का ट्रांसलेशन आप दे करेंगे क्योंकि वो प्लूरल है, इट नहीं करेंगे क्योंकि ये प्लूरल है। समझ आ गई बात। चलिए आगे अगला वाला पढ़ें फौजिया। इन बाअसा जन बाइसु, इन बिआसन उठ खड़ा होना, हाँ इज़िन बाअसा अशकाहा, अशकाहा, अशकाहा अशकाहा, इज़्ज़म्बाअसा, इज़्ज़िम्बाअसा, अशकाहा। तो इज़िन इस बाअसा अशकाहा, ये इसका बिल्कुल मीनिंग क्या आखिरी होगा पारे की फिर? सूरी है। जब उठ खड़ा हुआ उनका सबसे ज्यादा जो है ना, अशका का मतलब होता है यानी क्या होता है वो, एक तो होता है ना शकीक कलब जिसका होता है ना, उसको कहते हैं ना शकीकुल कलब इंसान जो होता है, अशकाहा। तो सबसे ज्यादा जो बदबख्त, अच्छा, हाँ वो शख्स उठ खड़ा हुआ। ये आपके 30th पारे में है ये सूरा, इम्बा असा अशकाहा। वो जहाँ पे आता है ना जिक्र सालेह अलैहि सलाम की ऊँटनी का, हाँ जी वहां पर उस्ताजा, ये आता है अशका सूरह बलद में है हाँ जी। उसी में आई थिंक होगा। तो इजिम फक़ाल बअसा रसूल, अशका, ठीक है। तो उन लोगों में से जो सबसे ये बदबख्त था वो उठ खड़ा हुआ। तो अब ये क्या है, इज़ा तो आपको पता है ये फेल है ना, माजी है, सही है। इज़ा तो हरफी शर्त है ना। जी, ये इज़ा दो मानी देता है, वो देखना पड़ता है कि जुमले में क्या मानी आ रहा है। जब का मानी भी देता है ना, जी, ठीक है, और शर्त का मानी भी देता है। तो अगर अगर जवाब शर्त का जवाब आ रहा हो तब तो वो शर्त का मानी देगा, लेकिन अगर नहीं आ रही शर्त वगैरह कुछ तो फिर वो जब का मानी देगा। तो अशकाहा, तो जब के मानी देगा तो फिर क्या कहेंगे, से हर्फ कहेंगे सिंपल। हाँ नहीं हाँ, ये क्या होता है, ये हरफी शर्त ही होता है ना, तो हरफी कहेंगे। अगर आप उसके साथ इसम लगा रहे हैं तो फिर वो इसम होता है, जैसे इसमें ज़र्फ होता है, इसम ज़र्फ होता है, इसमें इस्तफाम होता है। अगर हरफु इस्तफाम कहते हैं तो वो हरफी होंगे, ठीक है। हरफु जर्रिन तो हर्फ होते हैं। तो जिस डिपेंड करता है आप उसके साथ क्या लगा रहे हैं। ज़ा के साथ हमेशा हरफु शर्त लगाते हैं, तो वो जब का मानी भी देगा तो वही मीनिंग होगा उसका। तो एक इजाफ हुजाइया भी होता है ना, जो अचानक का मानी देता है, सडनली का मानी देता है। ये सब आप मदीना बुक में भी पढ़ लेंगे। तो बहरहाल ये क्या बन जाएगा, इम्बाअसा अशकाहा। तो ये फाइल बनेगा या मफूल बनेगा, मफूल। फाइल बनेगा। ये असल में यूं था ना, ठीक है। तो ये या गिर के तो या अलिफ में बदली है ना, क्योंकि आगे जमीर लगानी थी, या के साथ नहीं लगा सकते। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आगे जमीर आए ना मफूल की, तो इस या को बीच में अगर या आ रही हो तो उसको अलिफ में बदल देते हैं। तो ये कौन सा बाब बनेगा, अशकाहा। हो सकता है कि ये आपका मुरकब इजाफी बन रहा हो। मैम मुजा मफूल तो आएगा ही नहीं ना, ये तो मुतद्दी वो लाजिम हो गया ना। हाँ तो अब तो अगर फाइल इसको बना रहे हैं तो फाइल क्या होता है, फाइल हमेशा कोई नाउन होता है ना, फेल तो नहीं होता। जी फाइल हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। मफूल हमेशा नाउन होता है। जी। तो ये आपका फिर क्या नाउन है अगर आप इसका फाइल बना रहे हैं, क्योंकि इसकी जमीर पीछे कहीं नहीं जा रही, हुआ की जमीर पीछे कहीं नहीं जा रही। अगर आप आयत में भी देखें तो ये जमीर इसका फाइल आगे ही आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका मफूल नहीं है। मैम मफूल तो आएगा ही नहीं ना, लाजिम फेल है। हाँ वो तो नहीं आएगा ना, बता रही है ना, वो नहीं आएगा। तो ये इसका फाइल बनेगा। और वैसे भी अगर आप खड़ा हुआ, कौन खड़ा हुआ, फाइल कौन है, खड़ा होने वाला कौन है, तो अशकाहा।
اس کا سب سے تو یہ اس طرح سے آپ نے قرآن کا ترجمہ کرنا ہے تاکہ آپ محتاج نہ ہو نا کہ رٹنے کے. اور پھر اگر کنفرم کرنا ہے تو کسی اچھے ترجمے میں کر لیں جا کے, اپنے آپ کو کنفرم کرنا ہے کہ میں نے صحیح ٹرانسلیشن کیا یا نہیں. یہ جو ٹیسٹوں میں آپ رٹتے ہیں نا خود ہی کرنے لگ جائیں گے تھوڑے دنوں میں. ایٹ لیسٹ آپ کو سمجھ تو آئے گی نا کہ یہ جو ترجمہ ہم کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں, وائے, یہ تو سمجھ آ جائے گی. اچھا اس کے بعد کیا طلع کا انطلقا ینطلقو انطلاق. انطلاقاً چلنا. اچھا لا اس میں اگر ینطلق اس میں آپ امر بنائیں گی تو کیا بنے گا؟ ینطلقو سے انطلق تلق, اور آگے لا لا تنطلق تنطلق انطلاقاً. یہ چلنے کے معنی میں آتا ہے, دور ہونا. یعنی طلاقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو وہ طلاق والا ہوتا ہے نا, اس کے بھی روٹ ورڈ یہی ہوتے ہیں, لیکن جب اس باب میں آتا ہے تو یہ چلنے کا معنی دیتا ہے. انطلق ینطلق انطلاقاً. ٹھیک ہے, تو اگر طلاقہ ہو تو پھر وہ الگ سے ہوتا ہے اس کا. ینطلق وہ طلاقاً بنتا ہے نا, اس باب میں آئے گا تو چلنے کا معنی ہو جائے. اچھا اب لا دیکھو یہاں پہ ینطلق لسان, لسانی یہ کس نے کہا میری تھا؟ زبان نہیں چلتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ اللہ السلام تعالیٰ نے کہا تھا. اب دیکھ لیں لسانی کیا بنے گا یہاں پہ. میری زبان کیا بنے گا لسانی؟ مفعول بنے گا, فاعل بنے گا؟ لسانی جو لفظ فائل بنے ہاں فائل بنے گا, فائل بنے گا کیونکہ کیا چیز نہیں چلتی؟ میری زبان نہیں زبان. چلتی, اور یہ مرکب اضافی بن رہا ہے. جب بھی یا کی طرف کوئی چیز مضاف ہوتی ہے نا, جیسے کتابی, اب وہ رفعی حالت میں بھی وہ کتابی ہوگا, نسبی میں بھی اور جری میں بھی. جیسے لسانی 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 تینوں حالتوں میں ہوگا. اب آپ نے پہچاننا ہے وہ فائل بن رہا ہے یا ٹیکسٹ سے پہچاننا ہے آپ نے, کیونکہ یا کو تو پیچھے زیر ہی چاہیے. آپ مفعول بنائیں گے, زبر لگائیں گے, وہ اس کو نیچے لے آئے گی. فائل بنائیں گے, پیش لگائیں گے اس لسان کے اوپر, وہ نیچے لے آئے گی. ٹھیک ہے, اور مجرور میں تو ویسے ہی لسان کے نیچے زیر آ ہی جاتی ہے. تو تینوں حالتوں میں ایک ہی ہوگا, تو پھر آپ نے پہچاننا ہے. تو اسی طرح پہچاننا ہے جیسے میں نے ابھی آپ سے کروائی ہے پہچان. آگے کیا ہے؟ انقلب ینقلبو انقلاباً واپس مڑنا. واپس اچھا مڑنا. ہم لوگ انقلاب تو وہ اس میں ہاں کہتے ہیں بالکل, نا اردو میں بگ انقلاب چینج کے طور پہ. ہاں ایک ہی بات ہے نا, بات ایک ہی ہے نا. انقلاب لے آنا یعنی جو کچھ ہو رہا ہے اس کو واپس کر لینا ہے نا. کچھ غلط ہوا ہے نا, جیسے ابھی ہو رہا ہے غلط, تو انقلاب آئے گا تو وہ چیز واپس اپنی جگہ پہ آ جائے گی. تو یہ اچھا ایک اور چیز بھی ہوتی ہے انقلابہ میں. انقلابہ کا مطلب ہوتا ہے الٹ جانا. جیسے گاڑی ہے وہ انقلبت, ہم نے پڑھا تھا نا کہ گاڑی الٹ گئی مدینہ بک میں. وہ مرنے کے قریب ہے, قادہ کے بارے میں جب پڑھ رہے تھے, وہ مرنے کے قریب ہی تھا ہے نا, اباؤٹ ٹو ڈائی تھا وہ, لیکن وہ مرا نہیں. تو گاڑی الٹنے کے لیے بھی اصل میں تو اس کا وہی میننگ آ رہا ہے انقلاب کا, الٹنا, تختہ الٹ قلب دینا. کا میننگ میم الٹا پلٹا ہونا ہی ہوتا ہے نا, وہی الٹ ہوتا ہے پلٹ. روٹ. ہاں روٹ ورڈ سے ریلیٹ کرتا ہے ہر لفظ سے, کیونکہ وہ موجود ہے. لیکن کبھی کبھی کسی باب میں جا کے میننگ الٹے بھی ہو جاتے ہیں. کسی باب میں جا کے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس لفظ کی میننگ بالکل اپوزٹ ہو جاتی. تو واپس مڑنا, واپس مڑنا, الٹ جانا, اس کے کتنے معنی آ رہے ہیں. اسی باب میں آپ کا الٹ جانا, گاڑی کا الٹ جانا بھی آتا ہے. اچھا اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے, وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ اچھا یہاں پہ یہ جو مَسْرُورًا. ترجمہ کر رہے ہیں نا وہ قرآن کے حساب سے کر رہے ہیں, لیکن اس کے میننگ کتنے زیادہ ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا. صحیح ہے, اور الٹ پلٹ ہونا, یہ سب میننگ ہوتے ہیں اس میں. تو انقلبہ واپس پلٹے گا, کدھر پلٹے گا؟ الہ اہلہ مسرورا. یہ کون ہوگا؟ جس کو دائیں ہاتھ میں وہ دیا جائے گا. دیکھا سورہ الانشقاق, یہ ابھی ہم نے لفظ پڑھے تھے نا, تو یہاں پہ سکون آتا ہے. الانشقاق سورہ کا نام ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ فجر, انفجر ینفجر انفجارن, پھٹ جانا. پھٹ جانا. فا سے جتنے بھی جیسے لفظ ہوتے ہیں نا اس میں پھٹنے کا معنی آتا ہی ہے. فسق ہوتا ہے, فاجر ہوتا ہے نا. فاجر جو ہوتا ہے وہ فسق سے بھی اگلا درجہ ہوتا ہے. فاسق اور فاجر کہتے ہیں نا,
फिस्क थोड़ा कम है, फाजिर तो बहुत ही ज्यादा है, फाजिर इससे भी अगला दर्जा है। तो ये सब जितने भी आते हैं ना फजर वगैरह, इनमें सब। फवारा भी देखें, फवारा जो होता है कैसे फटता है ना, उसमें से कैसे पानी फूट के निकलता है। कोई भी फवारा हो, चाहे वो पहाड़ से निकल रहा है कुछ भी, तो पानी छोटी सी जगह से फट के निकलता है। फजर की पौ फटती है, तो इसमें होता है। अब इसको पढ़े, फन फजरत। फन फजरत मिन हुस्नता अशरता आइनन, और फूट पड़े उससे 12 चश्मे। आपकी ये गिनती आ गई ना, सारे मुअन्नस आ रहे हैं क्योंकि 12 का नंबर है। 11 और 12 में या तो सारे मुजक्कर होते हैं या सारे मुअन्नस होते हैं। इसना अशरा कौकबन, वहाँ अहदा अशरा कौकबन आया ना, अहदा अशरा, वहाँ सारे मुजक्कर हैं। कौकबन मुजक्कर हुआ तो सब मुजक्कर हो गए। यहाँ पे ऐनन मुअन्नस आया तो इसनता आया। अब इसनता जो था ये क्या होता है, इसनतानी होता है ना असल में, तो ऐसे ही होता है ना, इसनानी होता है और इसनतानी होता है। तो ये नून इसका यहाँ पे गिरा देते हैं, इसनता अशरता ऐनन। आगे, अच्छा फन फजरत क्यों आ रहा है, मुन्नस का फेल आ रहा है वो ऐनन के लिए, आइनन की वजह से। ये मुन्नस आ रहा है ना, तो उसकी वजह से फेल जब शुरू में आता है तो हमेशा वाहिद आता है। आगे मुन्नस होगा तो मुन्नस आएगा, आगे मुजक्कर होगा तो मुजक्कर होगा। शुरू में तो फेल वाहिद ही आता है, लेकिन जब फाइल को बाहर निकाल लेते हैं तो आगे जो फेल लगाते हैं, जब जुमला फेलिया बन के खबर बनाते हैं, तो उसकी फिर जो जमीर होती है वो पीछे वाले के मुताबिक लानी पड़ती है। अगर पीछे वाहिद है तो आगे वाहिद वाला ही सीगा लाओगे, जैसे ऊपर अभी आया था ना, ये मैंने यहाँ पे करवाया था ये वाला, तो ये बाद में आया था ना, तो इसका सीगा जो है वो हम इसके मुताबिक लाते हैं फिर। सही है। असल में क्या था, इन कदरत अन्नुजूम, है ना। अगर हम इसको जुमला फेलिया बनाएं तो इन कदरत अन्नुजूम बनेगा ना फाइल, ठीक है। और जब इसको हम फिर फाइल को पीछे ले आते हैं तो जुमला इसमिया बन जाता है, ठीक है। तो अब इसकी जमीर, चूंकि ये गैर आकिल है, इसका कसूर ये है कि ये गैर आकिल है, तो हमें वाहिद की जमीर लानी पड़ी, वाहिद का फेल लाना पड़ा। और यहाँ पर भी इसी तरह ऐनन जो है वो मुअन्नस है, मुअन्नस के साथ वाहिद का फेल आया। आगे इनकता, दो लाइन इनकता जन कतिउ इनकिताअन, कट जाना। हाँ, मुनकते हो जाना, ठीक है। जब इस इज़मातल इंसानु इज़मातल इंसानुन कतआ अनहु अमलुहु, और जब इंसान से उसके अमाल काट दिए जाएंगे। नो नो, इजा जब मर जाता है, माता, जब इंसान मर जाता है तो इंसान अनकता कट फाइल बन, जाते हैं उसके, इनकता कट जाती हैं उससे, कट जाता है उससे उसका अमल। अमल, अमल मुजक्कर है, फाइल बन रहा है। देखिए फाइल आगे भी जाके बन सकता है, पहले और चौथे सीगे में फाइल किधर भी आ सकता है, उस आयत के अंदर, उस जुमले के अंदर, जरूरी नहीं है साथ ही आए, कभी कभी ये मुतालिक पहले भी आ जाता है। तो इन क़ता अनहु अमलुहु, तो ये फाइल बन रहा है, कट जाते हैं उससे उसका अमल कट जाता है। कोई भी वो अमल करे फिर काम नहीं आता, तो इसलिए जो भी करना है अभी करना है, यही टाइम है। जब एग्जाम ओवर हो जाता है, जब टाइम गुजर जाता है, जब कहते हैं कि अब टाइम ओवर है, तुम्हारा पेपर खत्म का टाइम, तो तब तो आप नहीं कुछ लिख सकते ना, फिर आप कुछ नहीं, आपको क्या दिया, कह देते कलम रख दो, अभी कुछ नहीं लिख सकते आप अभी। तो यही हाल हमारी जिंदगियों का है, जब टाइम पूरा होता है तो बस, अब मैं सदका करना चाहूँ कुछ भी, कोई काम नहीं देगा। वो मेरे जिनके लिए छोड़ के जा रही है ना, माल उन्हीं को फायदा देगा, वो सदका जो मैं करूंगी उस वक्त। अवल तो मोहलत ही नहीं मिलती और ना कबूल भी होता नहीं, जो जिंदगी में करना है करने। फतरा सेहत की हालत में करें, इन फतरा, इन फतरा यन फतिरु इन फितारन, फट जाना, फतरा का भी यही मतलब है ना, फट जाना, फट जाना, फट जाना। फजरा का भी यही मतलब। समा इज समा उन फतरत, और जब आसमान फट गया। अब इसमें कौन सी जमीर है, इज समा,
یہ بھی ہیا ہے. ہیا. या اب اس ہیا کا کیا میننگ ہوگا؟ دے یا اٹ؟ پیچھے تو وہ آ رہا ہے نا، غیر عاقل آ رہا ہے نا. سما کیا ہے؟ عاقل تو نہیں ہے نا. عاقل تو صرف ہیومن ہوتے ہیں یا فرشتے یا جن ہوتے ہیں، تو باقی تو سب غیر عاقل ہے نا. اور یہ واحد جمع تو ہے ہی نہیں، تو اس کا میننگ اٹ ہی کریں گے فوزیہ. اٹ میں کریں گے. ہی شی میں نہیں کر سکتے. آبجیکٹس کا ترجمہ ہی شی میں نہیں کر سکتے. میں انگلش کی بات، اردو میں تو سب میں ہی وہ اردو میں مسئلہ ہی نہیں ہے. تو چلیں اب یہ کوئی اور کر لیں آ کے پریکٹس تھوڑی تھوڑی جو کرنا چاہتا ہے. آپ تھوڑا سا کر لیں، پھر عمیرہ کو موقع دیتے ہیں، یاسمین بھی ہیں. چلیں تھوڑا سا آپ کر لیں. آئیں گی؟ میم میں کروں؟ اچھا طاہرہ میرے خیال میں بزی ہو گئی ہیں. میں ایمان کروں آپ، ایمان آپ نے کر لیا. یاسمین آپ آئیں گی، کریں گی، پریکٹس کرنا چاہ رہی ہیں؟ یاسمین بھی ادھر استاد ادھر. آپ ایک کرے پھر میں کرتی ہوں انشاءاللہ. ایک آپ کرے اچھا ٹھیک، مشکل تو نہیں ہے. شائستہ آپ آئیں گی؟ جی جی کر لیں گی شائستہ، دیکھنا پہلے کہا ہے نا جی پریکٹس کر لیا. شائستہ آپ جی. کریں. انصرف انصرف. انصرف اس میں 2 لیٹر ایکسٹرا ہے نا. جی. ہاں، پہلا مشکل ہے، پھر آپ باقی ہو جائیں گے. الف اور نون شروع میں ایکسٹرا آ گئے ہیں، باقی صرفا. ینس ہاں ینس ینصرف. بالکل. ین زبر آئے گی کیونکہ 4 کتنے لیٹر ہو گئے ہیں؟ 2 اور 3 5 لیٹر ہو گئے ہیں، تو 5 لیٹر پہ زبر ہی آتی ہے. 4 ہوں تو پیش لگاتے ہیں. ینصرف. یہ باتیں بتانی اتنی ضروری ہوتی ہیں کہ 4 لیٹر 3 لیٹر، ورنہ تو بہت کنفیوژن ہوتی ہے، رٹنا ہی پڑتا ہے. اچھا یہ کیا ہے؟ انصرف. انصرف ہو جائے گا. ان سواد پہ کیا آئے گی؟ زبر آئے گی. جی. اور عین کلمے کے نیچے زیر آئے گی. زیر آئے گی. صرف. لا تنصرف. لا تنصرف آگے. جی. انصرفن. دوبارہ سے بولیں. لا تنصرف. صرف. یہ تو ہو گیا. ابھی مصدر بنانا ہے. تو مصدر کیا ہوتا ہے؟ انفعالن. اچھا. اب بنائیں. انصرف انصرافن ہے نا. انفعالن. یہ آپ کا بن گیا انصرافن. آفر. صحیح. جی. انصرافن بن جائے گا. چلیے اب آگے کریں. پھر اصلاح اصلاح. انصلح. ہاں ان وہ بھی بول جاتے ہیں انصلاح. وہ تبھی پڑھا نہیں جا رہا تھا. لا لا نہیں آئے، ينصرف. ابھی لا نہیں آئے، ابھی پھر نہیں متعلق ينصرف. ینصلح. ينصلح. اصلاح اصلاح لخ اصلاح لخ. نہیں ان انصلح. گڈ. انصلح. اور یہ کیا ہوگا؟ لا تنصلح. اور یہ کیا ہوگا؟ انصلاف. نہیں انصلافن. انصلاف. انصلاح. ٹھیک ہے. اب آگے کیا ہے؟ انبعث انبعث. ابھی پڑھا تھا انبعث. ينبعث ينبعث. تھوڑا سا ينبعث. انبعث. انبعث. لا تنبعث. بعث. اچھا بعث نہیں ہے بس تازہ. انبعث. یہاں پہ آئے گا. جی. انبعث اور لا لا تنبعث. تنبعث. اور انبعثن. انبعثن. یہ پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے نا، پیچھے ہم نے کیا تھا نا انبعثن، وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں انبعثن. اچھا بدلا بولا. اچھا. انقدر. ينقدر. انقدر. لا تنقدر. انقدارا.
इंकिदार से इंकिदार इनकदर यनकदिरु इनकदिर ला तनकदिर और इंकिदार। चलिए अब आप और आ जाए, फिर किस तरह आप गौर से सुनिएगा। कहाँ गई हो मेरा आप? जी उस्ताजा मैं आ जाऊं। फलक जी इन फलक यन फलिकु इन फलिक ला तन फलिक इन फिलाकन। इनफिलाकन इनफिलाकन। तो उसके बाद क्या है? फिर इन हमारा यन हरिमु इन हरिम ला तन सॉरी इन हमीर दोबारा ला बोलें। इन हमारा, जी 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 अलिफ और इन नून शुरू में हमारा लगाना है ना एक्स्ट्रा। जी जी इन उस्ताजा। हमारा इन हमारा यन हमीरू इन हमीर ला तन हमीर इन हिमारन। इन हिमारन। अच्छा, अब ये इन हिमारन जो है जोर से बारिश होना, ये इसका ये अच्छा मीनिंग होता है, ठीक है ना? आगे जी क्या है? उस्ताजा। बारिश होना। इन फसमा यन फसिमु ये कहाँ गया? हाँ सॉरी इन फसिम ला तन फसिम इन फिसामन। इनफिसामन का लफ्ज आता है, कहाँ पे आता है? जहाँ पे वो कड़े की बात होती है ना, कि कड़े को मजबूती से थाम लिया है और नहीं है ये टूटने वाला। आप देखिएगा जहाँ पे आयतल कुर्सी आती है ना, 253 आयत है शायद, उसके बाद 254 25 आयत में आपको इन सफामा ये मस्तर मिलेगा आपको इस बाब का, और उसके पीछे लाए नफी जिन्स लगा हुआ है, यानी बिल्कुल भी नहीं टूटने वाला, कोई क्रैक भी नहीं आने वाला इस कड़े में। लन फिसामा आता है वहां पे, ये लाए नफी जिन्स आता है वहां पे। फिर उसको आगे मिला के पढ़ते, क्योंकि ये हमजा जो है ना, ये आपका हमजातुल वसल है, तो जब आप इनसे उससे मिलाएंगे ना मस्दर से, तो वो क्या होगा, इसकी हरकत गिर जाएगी, ये क्या बन जाएगा? लन फिसामा लहू। तो ये बहुत प्यारी आयत है, मुझे बहुत प्यारी लगती है। तो कुर्सी के बाद की दोनों आयत जो है ना, ला इकराह फिद्दीन, और वो उसमें दो आते हैं ला नफी जिनकी मिसालें। एक तो आती है ला इकराह फिद्दीन, यानी दीन में कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। अब इस लोग ना एक मतलब गलत लेते हैं, वो कहते हैं, सवाल भी आता है मेरे पास कि कई दफा बच्चे ही सवाल कर लेते हैं कि कुरान में तो लिखा हुआ है कि ला इकराह फिद्दीन, और आप हमें यहाँ ये करो तो वो करो तो वो करो, तो दीन में तो जोर जबरदस्ती नहीं है ना, तो इसका क्या मतलब है? कोई बताएगा कि यहाँ पे फिर हम क्यों? मैम दीन में मैं लाने बताऊं में बाजी। कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ आप किसी को जबरदस्ती दीन में दाखिल नहीं करा सकते, नहीं कर लेकिन एक सकते। दफा आ गए तो फिर हदूद आपको लेनी पड़ेंगी और उसको हाँ रूल्स को फिर तो फॉलो भी करना पड़ेगा। अब देखो लोग कितना अपने अपने लिए ना अपने मतलब निकालते हैं। बच्चे बड़े वो होके ना क्या कहते हैं, नहीं दीन में तो ऐसा नहीं है। हमें तो ऐसी आयतें बड़ी जल्दी याद होती हैं उनको, वैसे कोई नहीं याद होती। दीन में तो कोई मैम जबरदस्त यही नहीं। तो है, हम कुरान के वर्ड्स फिर तो जब नहीं मैं बदल उनको सकते अब ना, तो हमारे पास हमने ये अब क्या इन मीनिंग्स तहरीर। पेरेंट्स के पास अगर दलील नहीं है, उनको बताने के लिए नहीं है, तो कितनी मुश्किल हो जाती है बच्चों के लिए। वो तो बोलेंगे ठीक है भाई, इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती है ही नहीं। माँ को ही नहीं पता तो वो कैसे उसको गाइड करेंगे? या कुरान की तफसीर जानना, ये सब चीजें आयात को समझना कितना जरूरी है, और उसके लिए ग्रामर को समझना। अब ला इकराह फी दीन का मतलब है दीन में कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है, यानी दीन उस आप जरा सा भी उसको नहीं कर सकते, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते थोड़ा सा भी। कहाँ आप उसके ऊपर गन पॉइंट रख के बोले इस्लाम ले आओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप जरा सा भी नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से जो कुछ करेगा वो करेगा, वरना इस्लाम उसका कबूल ही नहीं है अल्लाह को। ये मतलब है इसका। अच्छा, क़ुरा में क्या है? कौन कर रहा था? उमेरा कहाँ गई? जी उस्ताजा मैं यही हूँ। हाँ करें, इन तलका ये यन वाला। हाँ तलिकु ठीक है। इन तलका यन तलिकु इन तलिक ला तन तलिक इन इन तिलाकन। ये तो इंतिलाकन का लफ्ज कहाँ पे आता है? ये लेकिन ये तो बहुत सूरा में आते हैं ना उस्ताजा, ये सूरतुल दहर में भी है यन तलिकु इला, ये वर्ड अभी बहुत उन्होंने जगह पे मिसाल आता है। वो वाली नहीं दी ना, सूरतुल कहफ की नहीं दी ना, जो जुम्मे को पढ़ते हैं, उसकी नहीं हाँ दी। हाँ हाँ जी जी जी
जी उस्ताजा। उसमें भी अब कितना आता है, इन तलका, हाँ है ना, फिर वो हाँ आगे चला, जी जी रवाना हुआ, फिर ये हाँ हुआ, फिर सेट फोर्थ बार, वो दोनों सेट फोर्थ ना, आई थिंक मूसा अलैहि हाँ सलाम और खिजर बिल्कुल अलैहि सलाम के मुताबिक आता है। ठीक है। जी हाँ आगे क्या है? इन का और यन का इरू अच्छा, वहां इन पे का इन ir तलका आता है, अलिफ के साथ आता है, यानी वो दोनों आगे चले। जी इन तलका का जी जो डुअल वाला सीगा है ना, अलिफ वाला, उस वो आता है वहां पे, वो जी दोनों आगे उस्ताजा चले, जमीर उसमें हुमा जी है, वो दोनों आगे जी चले। अलिफ जो है ना, इन तलका, तो अलिफ जी हुमा उस्ताजा जमीर होती है, जैसे जी फ़अला होता है ना, इसी तरह फ़अलू। तो चले आगे जी का, इन क़रा, इन इन हाँ इन का और यन का इरू इन का ir ला तन का ir इन की आरन इनके आरण, तो ये जड़ से उखड़ जाना, ठीक है, कोई चीज जी जमीन से उखड़ जाए। इन बजस यन बजिसु इन बजिस ला तन बजिस इन बिजासन। इम्बिजासन, असल में वो नून और बा जो होते हैं ना, वो फिर एक इकलाब भी हो हाँ जाता नून है। इकलाब का कायदा हो जाता है इम। अच्छा, जी जी बाब इस्तिफाल हम नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे, ठीक है, काफी है ना, टाइम भी हो गया, तो इसको फिर हम तसल्ली से पढ़ेंगे, जल्दी में करेंगे तो फिर वो थोड़ा, इसके ऊपर भी हम सारी चीजें जो है ना बताएंगे, सब इसमें क्या हो रहा है। बस आपके अबवाब खत्म हो गए मजीद फी के। अब मैं आपको इसके बाद जो सिखाऊंगी, इस्मुल फाइल इस्मुल मफूल कैसे बनाते हैं मजीद फी से, क्योंकि सुलासी मजर से तो आपको आता है, सुलासी मजर से कैसे बनाते हैं इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल? मोल्ड पे डालते हैं ना, फाइलुन और मफऊलुन पे। मफूलन के वजन पे डाल दे, उसको कहते हैं इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल। देखिए, फाइल और इस्मुल फाइल और मफूल और इस्मुल मफूल में बहुत फर्क होता है, ज़र्फ और इस्मुल ज़र्फ में बहुत फर्क होता है, समझे इन चीजों को। फाइल तो कुछ भी हो सकता है ना, अल्लाह भी फाइल, लफ्ज़ जलाला अल्लाह भी फाइल हो सकता है, कोई ज़मीर भी फाइल हो सकती है, लेकिन इस्मुल फाइल क्या होगा, खास वजन पे जो आएगा, वो ज़मीर नहीं हो सकती, वो एक वजन पे ही होगा तो फाइल बनेगा, इस्मुल फाइल बनेगा, वरना नहीं बनेगा। इसी तरह मफूल की भी बात है, मफूल तो कुछ भी हो सकता है, ज़मीर हो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मजलूमुन है, मजलूमुन तो इस्मुल मफूल है ना, तो वो भी मफूल बन सकता है, लेकिन फर्क ये है कि वो जो होता है उसको हम सिर्फ मफूल कहते हैं, और इधर हम इसको इस्म मफूल कहते हैं, जो वजन पे आता है। ठीक है, इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व जज़ाकल्लाह रहमतुल्लाहि व खैर। बरकातुहू। वालेकुम अल्लाह अस्सलाम। खैर या उस्ताद। वयकुन्ना फी अमान